ریکوڈک کا یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ پاکستان کے چاغی ڈسٹرکٹ میں بلوچستان کے اندر ریکوڈیک پہلی دفعہ منظر عام پر آیا 1993 جب بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک کمپنی BHP ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا مائننگ کا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب یہاں سے تانبا اور گولڈ نکالیں گے اور اس کا 75% نفع اب کا ہوگا، 25% جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ اور یہ ایگریمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں انہوں نے 1993 میں سائن کیا۔ اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کی اس وقت کے بیوروکریٹ کو اتنی جلدی تھی کہ جو ڈائریکٹر جنرل بلوچستان ڈیولپمنٹ پارٹی کے وہ اس فائل کو بائی ہینڈ لے کے آئے اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو کہنے لگے کہ آپ اس ڈرافٹ کو سائن کر دیں تاکہ میں چیف سیکریٹری سے سائن کرا لوں۔ اس کے بعد ہنگامی طور پہ 1993 میں ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا اور خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد سن 2000 تک مکمل خاموشی رہتی ہے۔ سن 2000 میں DSP منرلز جو ہے وہ اس کانٹیکٹ کو ایک منکاک اور نامی کمپنی کو بھیج دیتی ہے۔ یہ کمپنی جو ہے اس کو خریدنے کے بعد اس کو آگے TCCP3 BOTCC کو آگے بھیج دیتی ہے، اور TC جو ہے اس کی ملکیت جو ہے اینٹافوگیسٹا جو ایک برٹش کمپنی ہے، اور بیرک گولڈ جو ایک کینیڈین کمپنی ہے اس کے پاس 50% ہے۔ 2006 میں آ جاتا ہے، 13 سال گزر گئے ہیں اور کوئی سائٹ پہ ایک رتی برابر کام نہیں ہوا مائننگ کا، اور وفاقی حکومت بھی خاموشی ہے اور صوبائی حکومت بھی مکمل خاموش ہے۔ 2006-1 میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا عبدالحق صاحب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ اس کانٹیکٹ کو چیلنج کرتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بدنیتی سے کیا گیا ہے، اس میں فراڈ ہے، یہ بلوچستان کے حقوق کی پامالی ہے اور اس میں کرپشن کی گئی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں وہ کیس چلتا ہے اور گورنمنٹ بلوچستان اس کیس کو جیت جاتی ہے۔ ان کے خلاف یہ کانٹیکٹ جو ہے یہ زبان زد عام پر آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، اس کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ یہ کیس سپریم کورٹ میں لے گئے، چیف جسٹس افتخار صاحب دوبارہ ایڈ ہو چکے تھے، انہوں نے فوری طور پر اس کو اپنے پاس لے کیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران TCC نے درخواست دی گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ جناب اب ہمارا رینیو کریں، اب ہمیں مائننگ لائسنس دیں۔ اس زمانے میں نواب اسلم رئیسانی کی حکومت تھی۔ نواب اسلم رئیسانی صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کنٹریکٹ صحیح نہیں ہوا، اس میں کرپشن ہے۔ انہوں نے مائننگ لیز کی ریکویسٹ کو 1 سال کے بعد ریجیکٹ کر دیا، اور یہ گورنمنٹ نے فوری طور پر یوسف رضا گیلانی نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں کہا گیا کہ ریکوڈک سے ہم سونا اور تانبا خود نکالیں گے، اور اس کا ہیڈ بنا دیا ڈاکٹر سمر مبارک مند کو۔ سمر مبارک مند نے کورٹ کے اندر جا کے یہ بیان دے دیا کہ اب کے وہاں پر $100 بلین کا سونا اور تانبا ہے جو پاکستانی انجینئر نکال لیں گے، ہمیں کوئی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اب ہمیں پیسے دے دیں، ہم یہ کر لیں گے۔ کورٹ نے اس بنیاد کے اوپر اس کو نل اور ان لیگل کر دیا، لیکن ان دی مین ٹائم جو TCC تھی ان کی مائننگ لیز کی ریکویسٹ اپروو نہ ہوئی۔ جس دن ان کو ریفوزل ملا گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے، انہوں نے اس کو ساتھ لگایا اور چلے گئے ایکسڈ کی طرف۔ اب جو پہلا فیز تھا ایکسڈ کے اندر جو TCC نے اپنا کیس لانچ کیا وہ تھا جو ریسڈکشن اور لائبلٹی کا، جو ریسڈکشن ہے کہ نہیں جو پاکستان کے اندر لائبلٹی ان کے اندر بنتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے $8 ارب مانگے کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اور ساتھ لائبلٹی کا۔ اب کیس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو وکیل کیے، ان وکیلوں کو حکومت نے کروڑوں روپے دیے، اور وہ انہوں نے کیس جو لڑا، جو لیگل فنینٹی کہتی ہے، جو سینئر وکلا کہتے ہیں کہ بہت برے طریقے سے وہ کیس لڑا، اور وہ کیس پاکستان بہت برے طریقے سے ہار گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر ریسٹریکشن بھی ہے اور پاکستان کے اوپر لائبلٹی بھی بنتی ہے۔ یہ وی سٹیج تھی جب باتیں شروع ہو گئیں کہ پاکستان کو یہ جرمانہ $9 ارب دے اور ان سے کمٹمنٹ کرے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فیل کیا کہ ان کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، اور اس کنٹریکٹ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کنٹریکٹ غلط ہوا، اس پہ حکومت پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا ان کو یہ بھی فیڈ بیک مل گیا کہ یہ کیس بھی پاکستان ہار گیا۔ پھر آؤٹ آف دی وے آرمی چیف نے اس کیس میں انٹرسٹ لی اور نئی لا فارم ہائر کی گئی، اور جس نے اس کیس کا اگلا حصہ فائٹ کیا۔ اس کیس میں ڈیلیز لی کیس کو لمبا کیا، اور انہوں نے ایک بہت انوکھا فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو بلوچستان گورنمنٹ نے سائن کیا ہو تھا، جس ایگریمنٹ کو کسی وکیل نے چیک ہی نہیں کیا، اس میں ایک لا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس ڈاکومنٹ کی جو فائنل آربیٹریٹنگ اتھارٹی ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ نہیں بلکہ ایکسڈ ہے۔ اس پہ دونوں فریقین نے سائن کیے ہوئے تھے، جس پہ آکسڈ نے کہا کہ ہماری جو ریسٹریکشن بنتی ہے
ہم اس کیس کو سن سکتے ہیں۔ اس طرح یہ دوسرا کیس بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ انہوں نے پاکستان پر $5.9 بلین جرمانہ دے گا ٹی سی سی کو۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت پاکستان کے پاس ایک رائٹ تھا کہ اس کیس کی انلمنٹ کی اپیل کر سکتے ہیں، وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو کے یہ ایشو ہیں۔ اس وقت پاکستان کے حساس اداروں نے اس میں انٹرسٹ لیا اور اس کیس میں کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ جو کمپنی ٹی سی سی تھی اس کی جڑیں پاکستان میں اتنی مضبوط تھیں۔ یہاں اس موقع پہ ہمارے حساس اداروں نے بہت مدد کی، وہ سارا ریکارڈ نکلوانے میں اور وکلا کی مدد کرنے میں۔ تب جا کہ یہ صورتحال بنی، تب جا کہ یہ کیس بہتری کی طرف گیا، جہاں پر پاکستان جرمانہ کم ہوا۔ تب اس وقت حکومت آئی عمران خان کی، انہوں نے ٹی سی سی سے ریکویسٹ کی کہ اب بلوچستان گورنمنٹ کے ایگریمنٹ کو چھوڑیں اور ایک نیا ایگریمنٹ کریں جس میں پاکستان کا انٹرسٹ 50% ہوگا، اور معاہدہ ہوا کہ جو 100 اکوپمنٹ لگتا ہے وہ پاکستان میں لگے گا۔ اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، اور پاکستان بلوچستان میں تقریباً 8,000 لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، اور دوسرا جو پریشیس میٹل اس کے اندر ہیں وہ یہاں ہی نکلیں گے، جو پہلے پاکستان سے باہر جا کر نکالے جاتے تھے اور پاکستان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اب یہاں رپورٹ ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے چاوی کے اندر وہ ہے سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کا۔ آرمی چیف حساس اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ ملک کے اندر پکڑ دھکڑ کو چھوڑ کر جو چاوی کا 100 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ، اس کو سیکوئر کیا جائے اور چاوی کو کلیئر کیا جائے تاکہ انویسٹر پاکستان آئیں۔